بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کاشانہ بصیرت کے یوٹیوب چینل پر کتاب گناہان کبیرہ کے ریڈنگ کے آخری پارٹ کے ساتھ میں سیمی زوار حاضر ہوں، اور یہ ہے پارٹ نمبر 8، لاسٹ پارٹ ہے۔ اس کتاب کو پڑھتے ہوئے ہم انشاءاللہ مکمل کر لیں گے۔ اس نشست میں ہیڈنگ ہے جگانے والی حکایتیں۔ چونکہ دلوں کو غفلت سے چونکانے میں مومنوں اور متقیوں کے قصے سنانے کا خاصا اثر ہوتا ہے جو سننے والے کو عمل پر مجبور کر دیتا ہے، اس لیے یہاں توبہ کرنے والوں کے چند قصے اور ان کے بعد کچھ ایسے قصے جو اس کتاب میں لکھی ہوئی بعض باتوں کی تائید کرتے ہیں درج کیے جاتے ہیں۔ امید ہے کہ محترم پڑھنے والے انہیں پڑھ کر فائدہ اٹھائیں گے۔ سامعین، اس سے پہلے کہ ہم قصوں کا آغاز کریں، میں بتاتی چلوں کہ یہاں پر کل 10 قصے بیان کیے گئے ہیں، اور 10واں قصہ پڑھتے ہوئے ہم اس کتاب کو مکمل کر لیں گے انشاءاللہ۔ پہلا قصہ ہے مصباح القلوب۔ سبزواری میں لکھا ہے کہ جب شراب کو حرام کرنے والی آیت اتری تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے منادی نے اعلان کیا کہ اب کوئی شراب نہ پیے۔ ایک دن ایسا اتفاق ہوا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک مسلمان شخص شراب کی بوتل ہاتھ میں لیے اس گلی میں داخل ہوا۔ اس نے جیسے ہی رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ تشریف لا رہے ہیں، بہت ڈرا اور دل میں کہنے لگا کہ اے خدا، میں توبہ کرتا ہوں کہ آئندہ شراب نہیں پیوں گا، مجھے رسوا نہ کرنا۔ جیسے ہی وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچا تو آپ نے پوچھا کہ اس بوتل میں کیا ہے؟ اس نے جواب دیا، سرکہ ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر فرمایا، ذرا میرے ہاتھ پر انڈیل دے۔ اس نے انڈیل دیا تو دیکھا کہ واقعی سرکہ ہے۔ وہ شخص رونے لگا اور بولا، یا رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی قسم کہ یہ سرکہ نہیں تھا بلکہ شراب تھی، لیکن میں نے توبہ کی تھی اور خدا سے دعا مانگی تھی کہ مجھے رسوا نہ کرنا، اور ایسا ہی ہوا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی ہوتا ہے جو کوئی توبہ کرتا ہے، خدا بند عالم اس کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل کر دیتا ہے۔ اور یہاں پر انورٹڈ کاما کلوز ہو گیا۔ آئیے دوسرا واقعہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کتاب کافی کے باب وقت التوبہ کی حدیث نمبر 4 میں معاویہ بن وہب سے روایت ہے کہ ہم مکے جا رہے تھے اور ہمارے ساتھ ایک خدا پرست شخص تھا، لیکن وہ شیعہ نہیں ہوا تھا، وہ اور راستے میں پوری نماز پڑھتا تھا۔ بریکٹ میں لکھا ہے سنیوں کے مذہب میں مسافر کے لیے بھی پوری نماز پڑھنا جائز رکھا گیا ہے۔ انورٹڈ یہاں پہ بریکٹ کلوز ہو گیا۔ پھر لکھا ہے اس کا بھتیجا جو ساتھ تھا وہ شیعہ تھا، وہ شیخ بیمار پڑ گیا تو میں نے اس کے بھتیجے سے کہا کہ کیا اچھا ہوتا کہ تم اپنے چچا کو بھی شیعہ مذہب اختیار کرنے کی تلقین کرتے، شاید خدا اسے بخش دے۔ تمام ہم سفر کہنے لگے کہ اس شیخ کو اپنے ہی حال میں مرنے دو، کیونکہ اچھا آدمی ہے، لیکن اس کا بھتیجا رہ نہیں سکا، اور اس نے بولا کہ چچا جان، حقیقت یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد قریب سبھی لوگ دین اسلام سے پھر گئے تھے، صرف چند لوگ اور حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام خود رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح خدا کے اطاعت مند رہے، اس لیے رسول خدا کے بعد وہ لوگوں کی اطاعت کے مستحق تھے۔ وہ کہتا ہے کہ اس شیخ نے ایک آہ بھری، نالہ کیا اور بولا، میں بھی یہی عقیدہ رکھتا ہوں، اور اس کی روح نکل گئی۔ ہم امام صادق علیہ السلام کی خدمت میں پہنچے۔ علی بن سری نے یہ واقعہ امام علیہ السلام کے سامنے سنایا تو آپ علیہ السلام نے جواب میں فرمایا کہ وہ شخص جنتی ہے۔ علی بن سری نے پوچھا، وہ کس طرح بہشتی ہو گیا جبکہ اس موت کی گھڑی کے علاوہ اس کا مذہب شیعہ سے کوئی تعلق نہیں تھا؟ آپ علیہ السلام نے فرمایا، تم اس سے اور کیا چاہتے ہو؟ خدا کی قسم وہ بہشت میں داخل ہو گیا ہے۔ اس قصے سے معلوم ہوتا ہے کہ توبہ کرنے اور خدا کی طرف رجوع کرنے کا وقت آخری سانس تک باقی رہتا ہے۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ البتہ موت کا یقین کر لینے سے پہلے جیسا کہ بیان کیا جا چکا ہے۔ یہاں پر بریکٹ کلوز ہو گیا۔ آئیے تیسرا واقعہ لکھا ہے بہار الانوار کی 15ویں جلد کے باب الخوف والرجا میں صفحہ نمبر 117 پر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کہ حضرت علی بن الحسین زین العابدین علیہ السلام سے روایت ہے کہ جب آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں ایک کفن چور تھا، اس کا پڑوسی بیمار پڑ گیا، اسے اندیشہ ہوا کہ وہ اب نہیں بچے گا، تو اس نے کفن چور کو بلوایا اور اس سے کہا کہ میں تیرا کیسا پڑوسی رہا ہوں؟ کفن چور نے جواب دیا کہ تم میرے اچھے پڑوسی رہے ہو۔ وہ بولا، تم سے میری ایک درخواست ہے۔ وہ کہنے لگا، میں تمہارا کیا کہا پورا کروں گا۔
پھر اس نے 2 کفن نکالے اور بولا کہ اے بھائی، میں ان میں سے جو بہتر ہو تو اپنے لیے رکھ لے اور دوسرا کفن مجھے پہنا دینا، اور جب مجھے دفن کر دیں تو میری قبر کھول کر مجھے ننگا نہ کرنا۔ کفن چور نے یہ بات نہیں مانی، لیکن جب پڑوسی نے بہت اصرار کیا تو آخر کفن چور نے بہتر کفن اٹھا لیا اور چلا گیا۔ جب پڑوسی مر گیا اور لوگوں نے اسے دفن کر دیا تو کفن چور نے دل میں سوچا کہ مردے کو سمجھ تو ہوتی ہی نہیں ہے جو وہ یہ سمجھے کہ میں نے وعدہ خلافی کی ہے، اسی لیے میں جاتا ہوں اور اس کا کفن بھی چرا لاتا ہوں۔ اس کے بعد اس نے اس کی قبر کھولی، لیکن جیسے ہی اس کا کفن کھسوٹنا اور اسے ننگا کرنا چاہا، ایک بلند چیخ سنی جو کہتی تھی کہ ایسا نہ کر۔ اس پر وہ ڈر گیا اور اس نے مردے کو ننگا نہیں کیا اور قبر پاٹ دی۔ جب خود اس کی موت کا وقت قریب آیا تو وہ اپنے بیٹوں سے بولا کہ میں تمہارا کیسا باپ رہا ہوں؟ انہوں نے جواب دیا، آپ ہمارے اچھے باپ رہے ہیں۔ وہ بولا، مجھے تم سے ایک بات کہنا ہے۔ وہ بولے، ہم آپ کا کہا پورے کریں گے۔ اور کہنے لگا کہ جب میں مر جاؤں تو میرا بدن جلا دینا، جب راکھ ہو جائے تو میری آدھی راکھ خشکی کی طرف اور آدھی سمندر کی طرف اڑا دینا۔ یہ بات انہوں نے منظور کر لی، اور جب وہ مر گیا تو انہوں نے ایسا ہی کیا۔ اس پر خداوند عالم نے اس کے جسم کی بکھری ہوئی راکھ جمع کی بکھری ہوئی راکھ جمع کی اور اسے زندہ کر کے فرمایا کہ تو نے ایسی وصیت کیوں کی تھی؟ اس نے عرض کیا، تیری عزت کی قسم، مجھے تیرے عذاب کے ڈر سے اس وصیت پر مجبور کیا ہے۔ اس پر خدا نے فرمایا، میں نے بھی تجھے بخش دیا اور تجھے خوف سے آزاد کر دیا، اور میں تجھ سے شکایت رکھنے والوں کو بھی رضامند کر لوں گا۔ یہاں پہ آگے لکھا ہے کہ اس حکایت سے پتہ چلتا ہے کہ جب گناہ گار اپنے گناہوں سے شرمندہ ہوگا اور خدا کے عذاب سے ڈرنے لگے گا تو خدا بھی اسے بخش دے گا اور اس کے دشمنوں کو راضی کر لے گا۔ آئیے چوتھا واقعہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے کتاب الروضہ من الکافی میں حضرت امام صادق علیہ السلام سے روایت ہے، بنی اسرائیل میں ایک شخص تھا جس نے کبھی دنیا کا لالچ نہیں کیا تھا اور کسی ناجائز کام سے اپنے ہاتھ نہیں رنگے تھے۔ شیطان نے آواز دے کر اپنے پورے لشکر کو اپنے پاس بلایا اور پوچھا، تم میں سے کون اس شخص کو دھوکہ دے سکتا ہے؟ ایک بولا، اسے میرے سپرد کر دے۔ شیطان نے پوچھا، تو اسے کس طریقے سے گمراہ کرے گا؟ وہ بولا، عورتوں کے ذریعے سے۔ شیطان کہنے لگا، تو اس کام کا اہل نہیں ہے۔ اس شخص نے عورتوں کو نہیں آزمایا ہے اور ان کا مزہ ہی نہیں چکھا ہے۔ ایک اور چھوٹے شیطان نے کہا کہ میں اسے شراب خوری اور عیاشی کے طریقے سے بھٹکاؤں گا۔ شیطان نے کہا، تو بھی اس کام کا اہل نہیں ہے کیونکہ وہ ان باتوں کی طرف مائل نہیں ہے۔ ایک اور شیطان کے چیلے نے کہا کہ اسے اچھے سلوک اور اچھے عمل کے ذریعے سے گمراہ کر دوں گا۔ شیطان نے کہا، تو اس کام کا اہل نہیں ہے۔ وہ شیطان بچہ اس جگہ گیا جہاں وہ عبادت گزار عبادت میں مشغول تھا اور اس کے برابر کھڑا ہو کر نماز پڑھنے لگا۔ وہ عابد سو جاتا تھا لیکن شیطان بچہ نہیں سوتا تھا بلکہ نماز میں ہی لگا رہتا تھا۔ وہ شخص تھک کر آرام کرنے لگتا تھا لیکن شیطان آرام نہیں کرتا تھا بلکہ لگاتار عبادت کیے جاتا تھا۔ عابد اس کے پاس گیا، اس نے اس کے مقابلے میں اپنے آپ کو حقیر محسوس کیا اور اپنے کام کو تھوڑا اور کم سمجھا۔ اسے کہنے لگا، اے خدا کے بندے، اس قدر نماز پڑھنے کی تجھے کس چیز سے طاقت حاصل ہوئی ہے؟ شیطان بچے نے اسے جواب دیا کہ اس نے پھر سوال کیا اور اس نے پھر جواب دیا۔ اس نے تیسری بار پھر پوچھا تو اس مرتبہ اس نے جواب دیا کہ اے خدا کے بندے، تم سچ کہتے ہو، میں نے ایک گناہ کیا تھا پھر اس سے توبہ کر لی، اب جب بھی مجھے وہ گناہ یاد آتا ہے مجھے نماز کی طاقت آ جاتی ہے۔ اس نے پوچھا، مجھے بھی بتا کہ تو نے کیا گناہ کیا ہے تاکہ میں بھی کروں جس سے نماز کی قوت حاصل کروں۔ اس نے کہا، شہر میں جا کر فلاں نام کی بدکار عورت کو تلاش کر اور اسے 2 درہم دے کر اس سے اپنی خواہش پوری کر۔ وہ بولا، میں 2 درہم کہاں سے لاؤں؟ میں تو یہ بھی نہیں جانتا کہ 2 درہم کیا ہوتے ہیں۔ شیطان بچے نے اپنے پاؤں تلے سے 2 درہم نکال کر اسے دیے۔ وہ فوراً اٹھ بیٹھا اور اسی چادر میں جو وہ سر پر ڈالے ہوئے تھا شہر پہنچا اور مذکورہ فاحشہ کا گھر پوچھنے لگا۔ لوگوں نے اسے اس فاحشہ عورت کا گھر بتا دیا اور یہ سمجھے کہ یہ اسے نصیحت کرنے اور واعظ و پند دینے آیا ہے۔ عابد اس فاحشہ کے پاس پہنچا، اس کے آگے 2 درہم ڈالے اور بولا، اٹھ اور تیار ہو۔ وہ اٹھی اور گھر کے اندر چلی گئی۔ وہاں عابد سے کہنے لگی، تمہاری وضع قطع ایسی ہے کہ تمہاری اس وضع کا کوئی شخص مجھ جیسی بدکار عورت کے پاس نہیں آتا، مجھ سے اپنا حال تو کہو۔ اس عابد نے اپنا مقصد بیان کیا۔ وہ عورت بولی، اے خدا کے بندے، میں سچ کہتی ہوں کہ گناہ ترک کرنا توبہ سے زیادہ آسان ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ جو کوئی گناہ کر کے توبہ
کے پیچھے گیا یعنی اس نے توبہ کی، اس کی توبہ قبول بھی ہو گئی۔ معلوم ہوتا ہے کہ تیرا رہنما کوئی شیطان ہے جس نے انسان کی شکل اختیار کر لی ہے۔ تو اپنے مقام کو واپس جا کر دیکھ، وہاں تجھے کچھ بھی نہیں ملے گا۔ عابد پلٹ کر چلا گیا اور وہ عورت بھی اسی رات کو مر گئی۔ صبح ہوئی تو اس کے گھر کے دروازے پر لکھا ہوا تھا، فلاں عورت کے جنازے میں شرکت کرو کیونکہ وہ جنتی ہے۔ سب لوگ شک میں پڑ گئے۔ وہ 3 دن تک ٹالتے رہے اور انہوں نے اسے دفن نہیں کیا کیونکہ سب کو اس کے متعلق شک تھا۔ خدا نے اپنے ایک پیغمبر کو کہ جنہیں میں موسیٰ بن عمران علیہ السلام جانتا ہوں وحی کی کہ فلاں عورت کے جنازے پر جا کر نماز پڑھو اور لوگوں کو بھی حکم دو کہ وہ اس پر نماز پڑھیں کیونکہ میں نے اسے بخش دیا اور بہشت اس کے لیے واجب کر دی ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس نے میرے فلاں بندے کو گناہ سے منع کیا تھا۔ اور یہاں پر یہ واقعہ مکمل ہوا۔ 5ویں نمبر پہ جو واقعہ ہم پڑھنے جا رہے ہیں وہ ہے تفسیر صافی میں سورہ آل عمران کے تحت معاذ بن حبل سے روایت ہے کہ وہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس روتے ہوئے پہنچے، انہوں نے سلام کیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سلام کا جواب دے کر پوچھا کہ تمہارے رونے کی کیا وجہ ہے؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ، گھر کے باہر ایک خوبصورت جوان کھڑا ہے جو اپنی جوانی پر یوں رو رہا ہے جیسے ماں اپنے بچے کے لیے روتی ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونا چاہتا ہے۔ اس پر رسول خدا نے فرمایا اسے بلا لو۔ معاذ نے اس جوان کو پیش کیا، اس نے سلام کیا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے جواب سلام دے کر پوچھا اے جوان، تجھے کس بات پر رونا آیا؟ وہ بولا میں کیوں نہ روں کہ میں نے بہت گناہ کیے ہیں، جن میں سے اگر تھوڑے سے گناہوں کی بھی خدا باز پرس کرے گا تو مجھے جہنم میں جلائے گا، اور یہ میں جانتا ہوں کہ وہ مجھ سے ان کی باز پرس ضرور کرے گا اور مجھے نہیں بخشے گا۔ اس پر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے کسی کو خدا کا شریک بنایا ہے؟ اس نے جواب دیا میں اس سے خدا کی پناہ چاہتا ہوں کہ کسی کو اس کا شریک بناؤں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تو نے کسی کو ناحق قتل کیا ہے؟ اس نے جواب دیا نہیں۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خدا تیرے گناہ بخش دے گا چاہے وہ پہاڑوں کی طرح ٹھوس اور پکے ہوں۔ جوان کہنے لگا میرے گناہ سخت پہاڑوں سے بھی بڑے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا وہ تیرے گناہ بخش دے گا چاہے وہ 7 زمینوں، سمندروں، سنگریزوں، درختوں وغیرہ موجودات کی طرح بھاری اور وزنی ہی کیوں نہ ہوں۔ جوان نے کہا وہ ان سے بھی بڑے ہیں۔ تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غضبناک نظروں سے اسے دیکھا اور فرمایا اے جوان، تجھ پر افسوس ہے، تیرے گناہ بڑے ہیں یا تیرا پروردگار؟ اس پر جوان سجدے میں گر پڑا اور کہنے لگا میرا خدا پاک و پاکیزہ ہے، کوئی چیز میرے خدا سے بڑی نہیں ہے اور میرا خدا ہر بڑے سے بڑا ہے۔ پھر رسول خدا نے فرمایا کیا خدائے بزرگ کے سوا بھی کوئی بڑے گناہوں کو معاف کر سکتا ہے؟ جوان بولا خدا کی قسم نہیں اے رسول خدا۔ پھر وہ خاموش ہو گیا۔ رسول خدا نے فرمایا اے جوان، تجھ پر افسوس ہے، کیا تو اپنا کوئی گناہ مجھ سے بیان کر سکتا ہے؟ وہ بولا ہاں، میں 7 سال تک قبریں کھول کھول کر مردوں کو ننگا کرتا اور ان کے کفن نکال نکال کر بیچتا رہا۔ اس کے بعد انصار میں سے کسی کی ایک لڑکی مر گئی۔ جب لوگ اس کو قبر میں دفن کر کے چلے گئے تو رات کو میں نے اس کی قبر کھولی اور کفن نکال لیے، لیکن جیسے ہی میں نے واپس آنا چاہا مجھے شیطان نے ورغلایا اور اس لڑکی کا ننگا جسم مجھے دکھایا۔ آخر میں نے اس سے زنا کیا، اور جب میں نے واپس ہونا چاہا تو اپنے پیچھے سے ایک آواز سنی جو کہہ رہی تھی کہ اے جوان، تجھ پر افسوس ہے کہ تجھے قیامت کے دن سزا ملے گی، تو نے مجھے ننگا کیا اور مجھ پر غسل واجب کیا، تجھ پر افسوس ہے کہ تو جہنم میں جائے گا۔ پھر بولا یا رسول اللہ، مجھے گمان بھی نہیں ہو سکتا کہ میں بہشت کی خوشبو سونگھوں گا، آپ مجھے کیسا پاتے ہیں؟ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے فاسق، مجھ سے دور ہو جا، مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں تیری آگ سے میں بھی نہ جل اٹھوں، تو آتش جہنم کے کس قدر قریب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جملہ بار بار فرمایا یہاں تک کہ جوان آپ کے سامنے سے چلا گیا۔ پھر اس نے شہر سے توشہ لیا اور مدینے کے پہاڑوں کی طرف چلا گیا، اپنے ہاتھ اپنے گلے میں ڈال کر نالے کرتا اور کہتا جاتا میں تیرا ذلیل بندہ ہوں، میں گناہ گار ہوں، اپنے کردار پر پچھتاتا ہوں، تیرے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس گیا تھا، انہوں نے مجھے واپس کر دیا اور مجھے زیادہ خوف زدہ کر دیا، میں تجھے تیری عظمت و بزرگی کی قسم دیتا ہوں مجھے واپس نہ کر اور اپنی رحمت سے محروم نہ رکھ۔ وہ 40 دن رات تک اسی حالت میں رہا، یہاں تک
تک کہ جانور بھی اس کے لیے رونے لگے۔ پھر اس نے 40 دن کے بعد کہا، اے خدا، تو نے میرے ساتھ کیا کیا؟ اگر مجھے بخش دیا ہو تو اپنے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اطلاع دے دے، اور اگر نہیں بخشا ہے اور مجھے عذاب دینا چاہتا ہے تو مجھے جلد ہی آگ میں جلا دے یا مجھے کوئی اور سزا دے اور قیامت کی رسوائی سے بچا لے۔ اس پر خدا نے اپنے پیغمبر کے لیے یہ آیات بھیجی جو کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 135 اور 136 ہیں۔ آئیے ترجمہ پڑھتے ہیں۔ انورٹڈ کامہ میں لکھا ہے، اور جو لوگ جب اتفاقاً کوئی بدکاری کر بیٹھتے ہیں یا آپ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں تو خدا کو یاد کرتے ہیں اور اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، اور خدا کے سوا گناہوں کا بخشنے والا اور ہے کون؟ اور جو قصور وہ ناگہانی کر بیٹھتے ہیں تو دیدہ و دانستہ اس پر اصرار نہیں کرتے، ایسے ہی لوگوں کی جزا ان کے پروردگار کی طرف سے بخشش ہے، اور وہ باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں کہ وہ ان میں ہمیشہ رہیں گی، اور اچھے چلن والوں کی بھی کیا خوب کھری مزدوری ہے۔ انورٹڈ کامہ یہاں پہ کلوز ہو گیا۔ اب آگے لکھا ہے نیکسٹ پیراگراف میں کہ جب یہ آیات نازل ہوئیں تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے نکلے۔ آپ یہ آیات پڑھتے جاتے تھے اور مسکراتے جاتے تھے۔ پھر آپ نے اپنے اصحاب سے فرمایا، مجھے اس توبہ کرنے والے جوان کی کون خبر دے سکتا ہے؟ اصحاب نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ شخص فلاں پہاڑ پر ہے۔ پھر حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے اصحاب کو لے کر وہاں پہنچے تو اس جوان کو دیکھا کہ 2 چٹانوں کے بیچ میں اپنی گردن میں دونوں ہاتھ حمائل کیے کھڑا ہے۔ اس کی صورت دھوپ سے سنولا گئی ہے، بہت زیادہ رونے سے اس کی پلکیں جھڑ گئی ہیں، اور وہ کہہ رہا ہے کہ اے خدا، تو نے مجھے بہت نعمتیں عطا کیں اور مجھ پر احسانات کیے، کاش مجھے یہ بھی معلوم ہو جاتا کہ آخر کار تو مجھے بہشت میں بھیجے گا یا جہنم میں۔ اے خدا، میرا گناہ آسمان و زمین و عرش اور کرسی سے بھی بڑا ہے، کاش مجھے معلوم ہو جاتا کہ تو مجھے بخش دے گا یا قیامت میں رسوا کرے گا۔ وہ یہ الفاظ برابر دہرا رہا تھا اور سر پر خاک ڈالتا تھا۔ اس کے گردا گرد جانور اور اس کے سر پر پرندے بھی اس کے ساتھ رو رہے تھے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس پہنچے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی گردن سے اس کے ہاتھ اٹھائے، اس کے سر سے مٹی جھاڑی اور فرمایا، تو خوش ہو جا کہ خدا نے تجھے بخش دیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اصحاب کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ گناہوں کی تلافی اس طرح کیا کرو کہ جس طرح اس نوجوان نے کی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کے سامنے یہ آیت پڑھی اور اسے بہشت کی خوشخبری سنائی۔ پھر لکھا ہے اگلے پیراگراف میں کہ واضح رہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اس جوان کو اپنے پاس سے بھگا دیا تھا، اس کی وجہ غالباً یہ تھی کہ اس کا گناہ جتنا بڑا اور سخت تھا، اس کے خوف کی آگ بھی اتنی ہی زیادہ بھڑک اٹھے گی، بلکہ اس کے گناہ کی جڑ بھی جل جائے، اس کے آنسوؤں سے گناہ کے اندھیرے چھٹ جائیں اور وہ خدا کی رحمت کا مستحق ہو جائے۔ چنانچہ یہ بھی توبہ کی ایک قسم ہوئی۔ پہلے بتایا جا چکا ہے کہ دل کی ندامت اور غمگینی جتنی زیادہ ہوگی، رحمت اور بخشش سے اتنا ہی قرب ہوگا۔ غرض رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اس کو واپس کر دینا اس جوان کے حق میں ایک مہربانی تھی جس سے اسے فائدہ پہنچا۔ اب 6 نمبر پہ جو قصہ ہے وہ مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے سفینہ البحار کی جلد نمبر اول کے صفحہ نمبر 127 پر یہ روایت لکھی ہوئی ہے کہ جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی قریظہ کے قلعے کا گھیراؤ کر لیا تھا، جو مدینے کے قریب یہودیوں کی ایک جماعت تھی، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور مسلمانوں کو سخت تکلیفیں دیتے تھے، اور اس مرتبہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا خیال یہ تھا کہ یہ کانٹا ان سے لڑائی کے بغیر نہیں نکل سکتا۔ اس وقت انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس اطلاع بھیجی کہ ابو لبابہ کو ہمارے پاس بھیج دیجیے تاکہ ہم اپنے کام میں اس سے اصلاح کریں، چونکہ ابو لبابہ سے اس کی پرانی واقفیت تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابو لبابہ سے فرمایا کہ ان کے پاس چلے جاؤ۔ جب وہ گیا تو اس سے پوچھنے لگے انورٹڈ کامہ میں کہ ہماری بہتری تیرے نزدیک کس بات میں ہے؟ کیا ہم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم مان لیں؟ ابو لبابہ نے کہا، ہاں مان لو، اور جان لو کہ تمہارے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارادہ تمہارے قتل کا ہے۔ اور اس نے اپنے گلے کی طرف اشارہ کیا۔ اتنا کہہ کر وہ شرمندہ سا ہو گیا اور دل میں کہنے لگا کہ میں نے خدا اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خیانت کی اور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بھید کھول دیا۔ چنانچہ وہ قلعے سے نکل کر شرمندگی کے مارے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہیں آیا، بلکہ مسجد میں چلا گیا اور اپنی گردن میں ایک رسی باندھ کر خود کو کھمبے سے باندھ لیا۔ بریکٹ میں لکھا ہے کہ یہ کھمبا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قبر مبارک کے نزدیک ہے، اور دوسرا کھمبا ہے اور
استوانا التوبہ کے نام سے مشہور ہے۔ اب یہاں پہ لکھا ہے کہ اور بولا کہ میں اس کھمبے سے اس وقت تک نہیں کھلوں گا جب تک مر نہ جاؤں یا خدا مجھے بخش نہ دے۔ اس کی اطلاع رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہنچی تو آپ نے فرمایا کہ اگر وہ میرے پاس آتا تو میں خدا سے اس کی معافی کے لیے درخواست کرتا، لیکن اب کہ اس نے خود ہی خدا سے رجوع کیا ہے تو اس کے بارے میں خدا کا ہی فیصلہ کرنا مناسب ہوگا۔ ابو لبابہ دن بھر روزہ رکھتا تھا اور رات کو اس کی بیٹی اسے اتنا کھانا دے آتی تھی کہ جس سے وہ زندہ رہ سکے۔ ضرورت کے وقت وہ پاخانے پیشاب کے لیے اسے کھول دیتی تھی۔ کچھ دن تک اس کی یہی حالت رہی۔ اس کے بعد جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ام سلمہ رضی اللہ کے حجرے میں تھے تو خدا کی طرف سے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس وحی آئی کہ خدا نے اس کی توبہ قبول فرمائی ہے۔ آپ نے ام سلمہ رضی اللہ سے فرمایا کہ خدا نے ابو لبابہ کو بخش دیا ہے۔ ام سلمہ رضی اللہ نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر اجازت دیں تو میں اسے اس کی توبہ کی قبول ہونے سے آگاہ کر دوں۔ آپ نے فرمایا آگاہ کر دو۔ اس پر ام سلمہ نے حجرے سے اپنا سر نکال کر اسے خدا کی بخشش کی خوشخبری سنائی۔ ابو لبابہ بولا خدا کا شکر ہے، مسلمان آئے کہ اسے کھمبے سے کھول دیں، لیکن وہ کہنے لگا نہیں، بخدا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی مجھے اپنے ہاتھ سے کھولیں گے۔ چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ آپ نے اس سے فرمایا کہ خدا نے تجھے بخش دیا اور اب تو اس دن کی طرح گناہ سے پاک ہو گیا جس دن اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا تھا۔ پھر اس نے کہا مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں اپنی توبہ قبول ہونے کی نعمت کے شکرانے میں اپنا تمام مال خیرات کر دوں۔ آپ نے فرمایا خیرات کر دے۔ پھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ آیت پڑھی انورٹڈ کاما کہ یہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 102 سے 104 تک ہے۔ آئیے مل کر پڑھتے ہیں۔ یہ آیت پڑھی کہ کچھ اور لوگ ہیں جنہوں نے اپنے گناہوں کا تو اقرار کیا مگر ان لوگوں نے بھلے کام کو کچھ برے کام میں ملا دیا۔ قریب ہے کہ خدا ان کی توبہ قبول کرے کیونکہ خدا تو یقینی طور پر بڑا بخشنے والا مہربان ہے۔ اے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تم ان کے مال کی زکوٰۃ لو اور اس کی بدولت ان کو گناہوں سے پاک صاف کر دو اور ان کے واسطے دعائے خیر کرو کیونکہ تمہاری دعا ان لوگوں کے حق میں اطمینان کا باعث ہے اور خدا تو سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ کیا ان لوگوں نے اتنا بھی نہیں جانا کہ یقیناً خدا ہی اپنے بندوں کی توبہ قبول کرتا ہے اور وہی خیراتیں بھی لیتا ہے اور اس میں شک نہیں کہ وہی توبہ کا بڑا قبول کرنے والا مہربان ہے۔ انورٹڈ کاما کلوز۔ اگلے پیراگراف میں ہے یہ دونوں قصے ہمیں یہ تعلیم دیتے ہیں کہ توبہ کرنے والا پہلے تو اپنے گناہ کو بڑا سمجھ کر سخت شرمندہ ہو اور خدا کی رحمت اور مغفرت کو بہت بڑی نعمت سمجھ کر اس کے حصول کی کوشش کرے اور اپنے لیے اس کی سخت ضرورت محسوس کرے، اور دوسرے جب تک کہ اسے اپنی توبہ کے قبول ہونے اور گناہوں سے اپنے پاک ہونے کا یقین نہ ہو جائے رونا گڑگڑانا اور مغفرت کی دعا مانگنا نہ چھوڑے۔ اور غالباً یہ یقیناً موت کی گھڑی سے پہلے حاصل نہیں ہوتا۔ غرض جب تک فرشتے کی یہ آرزو تیرے کان میں نہ آئے کہ مت ڈر تجھے بخش دیا گیا اور تو بہشت میں جائے گا، تو اپنی توبہ قبول ہونے کی طرف سے مرتے دم تک جلتا کرتا امید اور نا امیدی کے درمیان میں لٹکا رہے، جیسا کہ کتاب کے مقدمے میں تفصیل سے بیان کیا جا چکا ہے۔ اب آئیے 7ویں نمبر پہ جو قصہ ہے، سید الحکماء میر داماد کے نواسے فخر المحققین سید محمد اشرف نے کتاب فضائل السادات میں شہید ثانی علیہ رحمہ کے خط سے، اور انہوں نے کتاب مدہش ابن جوزی سے نقل کیا ہے کہ ایک نیک شخص مصر میں پہنچا اور ایک ایسے لوہار سے ملا جو کٹھالی میں سے تپتا ہوا سرخ لوہا اپنے ہاتھ سے نکال لیتا تھا، لیکن لوہے کی گرمی اسے نقصان نہیں پہنچاتی تھی۔ اس نے اپنے دل میں سوچا کہ یہ شخص بلا شبہ اوتار میں سے ہے۔ اس نے اس کے سامنے پہنچ کر سلام کیا اور کہا، اے خدا کے بندے، تجھے اس شخص کی قسم ہے کہ جس نے تجھے یہ کرامت بخشی ہے، میرے لیے بھی دعا کر۔ لوہار نے یہ سنا تو رونے لگا اور بولا، اے شخص، تو نے میرے بارے میں جو خیال قائم کیا ہے وہ غلط ہے، میں اپنے آپ کو نیک بندوں میں بھی شمار نہیں کرتا۔ اس شخص نے کہا، تیرے اس عمل کی خالص اور نیک بندوں کے سوا کسی اور میں طاقت ہی نہیں ہو سکتی۔ لوہار نے کہا، اس کی ایک وجہ ہے۔ اس شخص نے کہا، مہربانی کر کے وہ وجہ مجھے بتا دے۔ وہ کہنے لگا، میں ایک دن اسی دکان میں کام کر رہا تھا کہ ایک ایسی خوبصورت عورت میرے پاس آئی کہ میں نے پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی، اور اس نے اپنی غریبی اور مفلسی کا مجھ سے دکھڑا رویا۔ میں اسے دیکھتے ہی اس کے حسن کا دیوانہ ہو گیا۔ میں نے کہا، اگر تو میری تمنا پوری کر دے تو میں تیری ضروریات پوری کر دوں۔ وہ بولی، اے شخص، خدا سے ڈر،
مجھ سے یہ نہیں ہو سکتا۔ میں بھی بولا تو پھر چلی جا۔ وہ عورت پریشان ہو کر چلی گئی اور پھر کچھ دیر کے بعد پلٹ کر آئی اور بولی میری ضرورت مجھے یہاں تک کھینچ کر لائی ہے کہ تیری بات مان لوں۔ میں اس عورت کو فوراً گھر لے گیا اور اندر سے میں نے دروازے پر تالا ڈال دیا۔ عورت نے پوچھا تو نے گھر کے دروازے پر تالا کیوں لگایا؟ میں نے کہا مجھے اندیشہ ہے تھا کہ لوگوں کو میری اس بات کا پتہ چل جائے گا۔ اس نے کہا خدا سے کیوں نہیں ڈرتا؟ میں نے کہا خدا غفور الرحیم ہے۔ جب میں اس کے قریب آیا تو میں نے دیکھا کہ جس طرح ریحان کی شاخ تیز ہوا سے کانپنے لگتی ہے اسی طرح وہ بھی بہت بے چین ہو گئی اور اس کی آنکھوں سے آنسوؤں کا سیلاب بہنے لگا۔ میں نے کہا تجھے کیا ہو رہا ہے؟ اس نے کہا میں اپنے خدا سے ڈر رہی ہوں جو ہمارے پاس موجود ہے اور ہمیں دیکھ رہا ہے۔ اے شخص اگر تو مجھے چھوڑ دے تو میں تجھے ضمانت دیتی ہوں کہ خدا دنیا اور آخرت میں کی آگ تجھ پر حرام کر دے گا۔ اس عورت کی بات نے مجھ پر اثر کیا۔ میں اپنے ارادے سے باز آیا اور جو کچھ میرے پاس تھا میں نے اس کو دے ڈالا اور کہہ دیا کہ اے عورت سلامتی کے ساتھ چلی جا کیونکہ میں نے تجھے خوف خدا سے نجات دلا دی۔ وہ عورت خوش اپنے گھر پلٹ گئی۔ اسی رات کو میں نے خواب میں ایک بزرگ خاتون کو دیکھا جن کے سر پر یاقوت کا تاج تھا اور انہوں نے مجھ سے فرمایا خدا تجھے اچھی جزا عطا کرے۔ میں نے پوچھا آپ کون ہیں؟ انہوں نے فرمایا میں اس عورت کی ماں ہوں جو تیرے پاس آئی تھی اور جسے تو نے خوف خدا سے آزاد کر دیا۔ خدا تجھے دنیا اور آخرت کی آگ سے نہ جلائے۔ میں نے کہا وہ عورت کس خاندان سے تعلق رکھتی تھی؟ وہ بولی رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نسل سے ہے۔ اس کے بعد میں نے خدا کی تعریف کی۔ اس دن سے آگ مجھے نقصان نہیں پہنچاتی اور مجھے امید ہے کہ آخرت میں بھی مجھے نہیں جلائے گی۔ اس داستان سے واضح ہوتا ہے کہ جو کوئی اپنے جذبہ شہوت کو حرام سے بچائے گا اور اسباب موجود ہونے اور شہوت میں جوش آنے کے وقت بھی اپنے آپ کو روکے گا خدا اس کے لیے آگ کو ٹھنڈا کر دے گا اور اسے اپنی رحمت کے سائے میں جگہ دے گا۔ اور سورہ نازعات آیت نمبر 40 میں اس کا حوالہ ہے۔ اور جو شخص اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرتا ہے اور جی کو ناجائز خواہشات سے روکتا رہا تو اس کا ٹھکانہ یقیناً بہشت ہے۔ آئیے اب 8ویں نمبر کا واقعہ پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے مذکورہ کتاب میں یہ بھی لکھا ہے کہ اسحاق بن ابراہیم طاہری نے خواب میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا کہ اس سے فرماتے ہیں قاتل کو چھوڑ دے۔ وہ ڈر کر جاگ اٹھا۔ اس نے اپنے نوکروں کو بلایا اور پوچھا کہ قاتل کون ہے اور کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ ایک شخص آیا ہے جس نے خود بخود قتل مان لیا ہے۔ انہوں نے اسے پیش کر دیا۔ اسحاق نے اس سے کہا اگر تو سچ سچ کہہ دے گا تو میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ اس نے کہا میں اور کچھ اور گنڈے ہر حرام کام کرتے تھے، بغداد میں ہر برے کام کے مرتکب ہوتے تھے اور ایک بڑھیا ہمارے لیے عورت لاتی تھی۔ ایک دن وہ بڑھیا ہمارے پاس ایک نہایت حسین لڑکی لے کر آئی۔ اس لڑکی نے جب ہمیں دیکھا اور وہ بات کو سمجھ گئی تو ایک چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی اور زمین پر گر پڑی۔ جب اسے ہوش میں لائے تو اس نے فریاد کی اور بولی کہ خدا سے ڈرو اور مجھے چھوڑ دو۔ اس دھوکے باز بڑھیا نے مجھے دھوکہ دیا اور کہا کہ فلاں محلے میں ایک تماشا ہو رہا ہے اور دیکھنے کے قابل ہے، اور ایسی باتیں بنائیں کہ مجھے راغب کر لیا۔ میں اس کے ساتھ چلی آئی اور وہ مجھے یہاں کھینچ لائی ہے۔ تم خدا سے ڈرو، میں الویہ زہرا علیہ السلام کی نسل سے ہوں۔ میرے ساتھیوں نے ان باتوں کی طرف توجہ نہیں دی اور اس لڑکی سے الجھنے لگے۔ مجھے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عزت کی خاطر غیرت آئی اور میں نے انہیں روکا۔ انہوں نے مجھے بہت زخمی کیا جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں۔ پھر میں نے بھی ان میں سے سب سے بڑے پر ایک سخت وار کیا اور اسے مار ڈالا اور لڑکی کو سلامتی سے چھڑا کر رخصت کر دیا۔ لڑکی نے مجھے دعا دی اور کہا خدا تیرا عیب چھپائے رکھے جس طرح تو نے مجھے بچایا ہے اور تیرا مددگار ہو جیسے تو نے میری مدد کی ہے۔ جس وقت چیخ پکار سے پڑوسی گھر میں دوڑ کر آئے ہیں، میرے ہاتھ میں خون بھرا خنجر تھا اور مقتول خون میں لوٹ رہا تھا۔ انہوں نے مجھے پکڑ لیا اور یہاں لے آئے۔ اسحاق نے کہا میں نے تجھے خدا اور رسول کی خاطر معاف کیا۔ اس شخص نے کہا میں نے بھی تمام گناہوں سے توبہ کی اور میں اسی کی قسم کھاتا ہوں اور جس کی خاطر تم نے مجھے معاف کیا ہے کہ اب پھر کبھی گناہ کے پاس بھی نہیں بھٹکوں گا۔ اب اگلے پیراگراف میں کہ آپ اس قصے میں دیکھتے ہیں کہ اس قاتل شخص پر حرام تک کرنے، اس سے دوسروں کو روکنے اور خدا اور رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حرمت کی خاطر مظلوم کی مدد کرنے سے اس قدر گناہوں کے باوجود خدا اور رسول کی اس قدر مہربانی ہوئی کہ وہ قتل ہونے سے بھی بچ گیا اور اسے اپنے گناہوں سے توبہ کرنے کی بھی توفیق ہو گئی۔ اب آئیے 9ویں نمبر پہ جو قصہ لکھا ہے وہ مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے مرحوم حاجی شیخ عباس قمی نے کتاب منازل آخرت میں لکھا ہے کہ ابن
سمد نامی ایک شخص رات دن میں اکثر اپنے نفس کا حساب کیا کرتا تھا۔ ایک دن اپنی بیتی ہوئی عمر کا حساب کر رہا تھا تو معلوم ہوا کہ عمر کے 60 سال گزر چکے ہیں۔ پھر دونوں میں حساب کیا تو معلوم ہوا کہ 21,500 دن ہوتے ہیں۔ کہنے لگا کہ مجھے اپنے اوپر افسوس ہے، اگر میں نے روزانہ ایک گناہ بھی کیا ہوا ہو تو 21,500 گناہ سمیت خدا سے ملاقات کروں گا۔ یہ کہا اور بے ہوش ہو گیا اور اسی بے ہوشی میں انتقال کر گیا۔ روایت ہے کہ کسی وقت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بنجر زمین میں قیام فرمایا تو اپنے اصحاب سے فرمایا کہ جاؤ اور لکڑیاں جمع کر لاؤ۔ انہوں نے عرض کیا کہ ہم بنجر زمین میں ہیں، یہاں لکڑیاں نہیں ملتی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس سے جتنی بھی ممکن ہو لے آئے۔ آخر وہ لکڑیاں لاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈھیر کرتے رہے۔ جب کافی ڈھیر ہو گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ گناہ بھی اسی طرح جمع ہوتے ہیں۔ معلوم ہوا کہ لکڑیاں اکٹھی کرنے سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصد یہ تھا کہ اصحاب سمجھ لیں کہ جس طرح اس گھاس سے خالی بیابان میں لکڑیاں جمع ہو گئی اور ان کا چٹا لگ گیا، اسی طرح گناہ بھی جو بظاہر نظر نہیں آتے جب ڈھونڈے جائیں اور گنے جائیں تو بہت سے جمع ہو جاتے ہیں۔ چنانچہ ابن سمد نے اپنی عمر کے ہر دن کا ایک گناہ فرض کیا تو 21,500 گناہ ہو گئے۔ اور اب آخری اور 10ویں نمبر پہ جو واقعہ موجود ہے قصہ وہ مل کر پڑھتے ہیں۔ لکھا ہے فاضل نراقی نون رے الف قاف چھوٹی نے معراج السعادہ میں لکھا ہے کہ بصرے میں شعوانہ شین عین واو الف نون ہے نامی ایک عورت رہتی تھی۔ بصرے میں فسق و فجور کی ایسی کوئی محفل نہیں لگتی تھی کہ جس میں وہ موجود نہ ہو، اور وہ ایک دن اپنی کنیزوں کے ساتھ بصرے کی گلیوں میں سے گزر رہی تھی کہ ایک ایسے گھر کے دروازے پر پہنچی کہ جس سے شور بلند تھا۔ کہنے لگی یہاں عجب قسم کا شور و غل ہے۔ ایک لونڈی کو اندر بھیجا کہ جا کر حال معلوم کرے۔ وہ لونڈی گئی لیکن واپس نہیں آئی۔ دوسری کو بھیجا، وہ بھی نہیں پلٹی۔ پھر تیسری کو اس تاکید کے ساتھ بھیجا کہ جلدی پلٹ کر آنا۔ وہ لونڈی اندر سے واپس آئی اور بولی اے بی بی، یہ مردوں کا نہیں زندوں کا ماتم ہے، یہ بدکاروں گناہگاروں اور سیاہ اعمال نامے والوں کا ماتم ہے۔ شعوانہ نے یہ سن کر بولی کہ میں بھی تو جا کر دیکھوں کہ اس گھر میں کیا بات ہے۔ جب اندر گئی تو اس نے دیکھا کہ وہاں ایک واعظ بیٹھا ہوا اپنے چاروں طرف بیٹھے ہوئے لوگوں کو واعظ کر رہا ہے اور خدا کے عذاب سے ڈرا رہا ہے، اور لوگ گریہ وزاری میں مشغول ہیں۔ جس وقت وہ پہنچی ہے اس وقت واعظ اس آیت کی تفسیر بیان کر رہا تھا جو کہ سورہ فرقان کی آیت نمبر 13 ہے کہ قیامت کے دن جب دوزخ گناہگاروں کو دیکھے گی تو غرائے گی اور گناہگار کانپنے لگیں گے۔ جب گناہگاروں کو دوزخ میں ڈال دیں گے تو وہ ایک تنگ و تاریک مقام پر آگ کی زنجیروں سے آپس میں بندھے ہوئے فریاد و فغاں کریں گے۔ جہنم کا مالک ان سے کہے گا کہ تم تو بہت جلدی چیخنے لگے، ابھی تو تم بہت کچھ شور و غر کرو گے۔ اگلے پیراگراف میں ہے کہ جب شعوانہ نے یہ آیتیں سنی تو اس پر بہت زیادہ اثر ہوا اور کہنے لگی کہ اے شیخ، میں خدا کی بارگاہ کا ایک گناہگار ہوں، اگر میں توبہ کروں تو کیا خدا مجھے بخش دے گا؟ واعظ نے کہا بے شک اگر تو توبہ کرے گی تو خدا بخش دے گا، چاہے تیرے گناہ شعوانہ کے گناہوں کے برابر ہوں۔ اس نے کہا اے شیخ، شعوانہ میں ہی ہوں، اس کے بعد گناہ نہیں کروں گی۔ اپنے غلاموں اور لونڈیوں کو اس نے آزاد کر دیا اور خود عبادت میں لگ گئی اور اپنے پچھلے گناہوں کا کفارہ اس طرح ادا کرنے لگی کہ اس کا بدن گھل گیا اور وہ نہایت کمزور ہو گئی۔ ایک دن جو اپنے بدن پر اس کی نظر پڑی تو اپنے آپ کو اس نے نہایت کمزور اور لاغر پایا۔ بولی افسوس، دنیا میں جب میں اس طرح گھل گئی تو نہ معلوم آخرت میں میرا کیا ہوگا۔ غیب سے اس کے کان میں آواز آئی کہ خوش ہو جا اور ہماری بارگاہ میں حاضر رہے، پھر تو قیامت میں ہماری جزا دیکھے گی۔ اور اب یہاں پر ایک شعر لکھا ہے جو کہ فارسی میں ہے اور آخری لائن اس کے بعد ہم پڑھنے جا رہے ہیں کہ اس دروازے پر آ کر جس کسی نے معافی مانگی اس کی شرمندگی کے آنسوؤں نے اس کے گناہ دھو ڈالے۔ اور یوں ہم نے کل 10 واقعات یہ قصے پڑھ لیے ہیں اور گناہان کبیرہ کی کتاب کو مکمل کر لیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہتی ہوں۔ خدا حافظ، فی امان اللہ۔